بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی کی جان قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، الہی میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے وقت دل دکھتا ہے۔ ہاں، ایک واقعہ ایسا گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک نہ بھلا سکا۔ وہ غم ایسا ہے جو تنہا بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ وہ تیرے حکم سے ایک بامور میں پھنس گیا۔ اس طرح تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ و برباد ہو گیا۔ جہاز میں سوار کئی مرد و زن غرق ہو گئے۔ جو مسافر بچے، ان میں ایک ماں تھی اور دوسرا اس کا دودھ پیتا بچہ، جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں تیرے رحم و کرم پہ بہے جا رہے تھے۔ تیز ہوا نے انہیں آنن فانن سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پہ پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے سے بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے تیرا حکم ہوا، ماں کی روح قبض کر لو۔ میں نے مولا کریم تیرے حکم کی تعمیل کی۔ باری تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا تھا، اور جب میں نے اس شیرخوار بچے کو ماں سے الگ کیا تو مجھے اس قدر تکلیف پہنچی تھی، اب یاد آئی تو آنکھیں آنسوں سے بھیگ گئی ہیں۔ پھر حکم الہی ہوا کہ تجھے پتہ ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ غیب کا علم آپ ہی جانتے ہیں، ظاہر و باطن اسی پر عیاں ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، ہم نے موج سمندر کو حکم دیا کہ وہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کے ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز اور شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے سیر بچھا دیں۔ سورج کے کہا، اپنی تیز شعاؤں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا، بچے سے ذرا فاصلے پہ برسے۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور ان کا رس اس کے منہ میں ڈالتی تھیں۔ جزیرے میں ایک شیرنی تھی۔ ہم نے اس کی ڈیوٹی لگا دی، وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے کوئی جانور بچے کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوشنما اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ وہ ہوا کو حکم دیا کہ اس پر سے آہستہ آہستہ گزرے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ اے اسرائیل علیہ السلام، وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہاں کی نعمتیں اسے عطا کی۔ اب اے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام، تو جانتا ہے وہ بچہ کہاں اور کیا کر رہا ہے۔ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا اور خوبصورت صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسے اٹھا کر اپنے مال میں لے گیا۔ ان کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد وہ اکیلا تاج اور تخت کا مالک بن گیا۔ غرور اور تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا۔ ایسا سرکش نکلا کہ خود خدا بن بیٹھا، اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کرانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوق کے خالق، تیرے راز تو ہی جانے۔ میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا۔ اے اسرائیل علیہ السلام، اس بچے نے میرا کیا شکر ادا کیا؟ دوسروں کے تو ماں باپ کی پرورش حجاب بن جاتی ہے، مگر اس نالائق نے تو بلا واسطہ اپنی جیب میں بہت سے موتی ہم سے پائے تھے۔ وہ بچہ نمرود بن کے اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے۔ اسی نے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکا ہے۔ اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری طرف سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ خواتین حضرات، یہ نمرود کی پوری داستان تھی کہ جس کی پیدائش اور موت پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی ترس آیا۔ اگر واقعہ پسند آیا ہو تو لائک کے بٹن کو پریس کریں اور اس کے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔